अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वोलम 16 एपिसोड नंबर 35 का आगाज कुछ इस तरह होता है। अल्परसलान अपनी बहन शाहवार खातून से कहते हैं, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि बुज़ान एक गद्दार है। मैं कितने ही सबूत आप लोगों के सामने लेकर आ गया था, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपको अभी भी यकीन क्यों नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ आप इस शख्स को रियासत का वजीर कैसे बना सकती हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जंगल का मंजर दिखाया जाता है। शहजादों में से एक शहजादा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा होता है और उसके पीछे अमीर बुज़ान के सिपाही लगे हुए होते हैं। आखिरकार वो शहजादा दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और उसे वही मंजर याद आता है जब अमीर बुज़ान बाकी शहजादों की गर्दनें कटवाता है, और वो गुस्से से कहता है कि जब भी मुझे मौका मिला मैं तुमसे बदला लूंगा अमीर बुज़ान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी दौरान अमीर बुज़ान के तमाम तर सिपाही शहजादे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अभी वो उस पर हमला करके उसको मारने ही लगते हैं कि इतने में सल्तनत की जानिब से गश्त करने वाले सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और अमीर बुज़ान के तमाम तर सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। फिर वो शहजादा उन सिपाहियों को बताता है कि मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं सल्तनत के वली अहद शहजादों में से एक शहजादा हूँ। अमीर बुज़ान ने कुछ शहजादों को कत्ल कर दिया है और बाकी शहजादों को यरगमाल बना लिया है। हमें किले की तरफ वापस जाना होगा ताकि हम किले को अमीर बुज़ान जैसी नापाकी से पाक कर सकें। वो सिपाही अब्दुल रशीद के साथ किले की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अल्परसलान और शाहवार खातून के दरमियान बातचीत चल रही होती है। अल्परसलान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गुस्सा कर रहे होते हैं और वो शहवार खातून से पूछते हैं, आखिर आपको किस चीज का खौफ है? क्या आपके बेटे की जिंदगी खतरे में है? आपका बेटा मसूद कहाँ है? चागरी साहब भी इसी सवाल को दोहराते हैं और शाहवार खातून से पूछते हैं, मेरा नवासा कहाँ है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मेरे नवासे मसूद से मिलाओ। शाहवार खातून जवाबन कहती हैं कि मेरा बेटा मसूद बिल्कुल ठीक है और अरसलान की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। इतने में अमीर बुज़ान पीछे से जवाब देते हुए कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी और हमारी सुल्ताना शाहवार खातून आपसे किसी किस्म का झूठ बोलेंगी? क्या इनकी बात की कोई अहमियत नहीं? चागरी साहब जवाबन कहते हैं कि मेरी बेटी की बात की अहमियत लाजमी है, लेकिन मैं इनके अल्फाज के पीछे की कहानी जानना चाहता। मेरी नजर हकीकत की तरफ है। शाहवार खातून, जो कि पहले से परेशान होती हैं और यकीनन मसूद की जान बचाने की कोशिश कर रही होती हैं, वो चागरी साहब को जवाब देते हुए कहती हैं कि ये गजनी सल्तनत के आपस के मामलात हैं, आप इसमें से बाहर ही रहें तो बेहतर होगा, और ये तमाम तर चीजें हमने आप ही से सीखी हैं कि सल्तनत के मामलात को सल्तनत के लोग ही संभालें। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सल्तनत के मामलात में दखल अंदाजी मत कीजिए। अल्परसलान जवाबन कहते हैं, मेरा भांजा मसूद अभी बहुत छोटा है, वो इन मामलात से निपट नहीं सकता, और दूसरी तरफ आपने अमीर बुज़ान को इस सल्तनत का नायब बना दिया है जो कि करामतियों का सरदार है। शाहवार खातून, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मुस्लिम रियासत में कोई काफिर नायब कैसे हो सकता है? अमीर बुज़ान जवाबन कहता है, ये तमाम तर बातें बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास इन चीजों का कोई भी सबूत है तो हमारे सामने पेश कीजिए। अगर आपके सबूत सच्चे हुए तो मैं खुद अपना सर आप लोगों के हवाले कर दूंगा। और फिर वो सलमान से मुखातिब होते हुए कहता है कि क्या आप भी अपने भाई के इन तमाम तर इल्जामात से मुत्तफिक हैं? सलमान जवाबन कहता है कि हम तमाम तर हकीकत को पहले से ही जानते हैं। उसके बाद शाहवार खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि मेरा बेटा मसूद अब इस सल्तनत का सुल्तान है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके हुक्म से कर रहे हैं, और मुझे यह हरगिज गवारा नहीं कि सल्जूकी सल्तनत के लोग यानी कि आप लोग गजनी सल्तनत के अमीर के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाएं जिसकी वजह से हमारी सल्तनत बदनाम हो। चागरी साहब इस पूरी सूरत हाल को देखने के बाद निहायत अफसुर्दा होकर वहां से चले जाते हैं। इतने में वो सिपाही जिन्होंने शहजादे अब्दुल रशीद की जान बचाई होती है वो वहां दाखिल हो जाते हैं। उनमें से एक सिपाही कहता है कि अगर यहाँ पर अमीर बुज़ान मौजूद है तो हमें चाहिए कि हम अब्दुल रशीद को उससे बचाएं और अब्दुल रशीद साहब को अमीर बुज़ान के सामने मत लेकर आए। फिर वो दूसरे सिपाही को हुक्म देता है कि शाहवार खातून के पास जाओ और उनसे जाकर कहो कि अब्दुल रशीद की हिफाजत हम खुद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अल्परसलान और शाहवार खातून के दरमियान बहस जारी होती है। अल्परसलान साहब बुज़ान से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐसा हरगिज मत समझना कि मेरी नजरें तुमसे उठ गई हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि इस पूरी सूरत हाल के पीछे हकीकत क्या है, और पता लगाते साथ ही ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। अब से तुम्हारी चली हुई हर एक चाल मैं तुम पर उल्टाऊंगा। नाज़रीन, इससे एक बात जाहिर होती है कि अल्परसलान साहब को
इस पूरी सूरत हाल के बारे में पता चल चुका है कि उनकी बहन इस शख्स के हाथों मजबूर होकर हकीकत नहीं बता रही हैं। इतने में वो सिपाही अब्दुल रशीद की खबर लेकर सुल्ताना के पास पेश होता है और वो उनसे आकर कहता है कि मेरे पास एक बहुत अहम खबर है जिससे मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। सुल्ताना आगे से जवाब देती हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। लिहाजा वो सिपाही खामोश हो जाता है, लेकिन अल्परसलान उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या खबर लेकर आए हो। वो सिपाही जवाबन कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ये हमारी सुल्ताना का हुक्म है। अमीर मुजान उस सिपाही की हिमायत में कहता है कि बेहतर है कि रियासती मामलात रियासत में ही रहें। सलमान साहब अपनी बहन शाहवार से कहते हैं कि आप हमें हकीकत बता दें, आप किस बात से परेशान हैं, आप हमें क्यों नहीं बता रही। शाहवार खातून कहती हैं कि जो भी हकीकत थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, लिहाजा मुझ पर अब मजीद दबाव मत डालिए, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप दोनों मेरे भाई हैं। ये सुनकर अल्परसलान को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालने लगते हैं, तो सलमान साहब उनको रोक देते हैं। निहायत अफसुर्दा होने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते हुए अल्परसलान साहब बातूर साहब से कहते हैं कि अब बेहतर है कि आप करारगाह की जानिब जाएं। इब्राहिम यनाल साहब भी वहां पर आपका साथ देने के लिए हाजिर होंगे, क्योंकि करारगाह को लेकर अब हम थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। ये मुमकिन है कि आपको इब्राहिम यनाल के साथ काम करते हुए करारगाह की हिफाजत करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन सल्जूकी रियासत को इस वक्त करारगाह के हवाले से आप लोगों के साथ की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी तरफ अमीर बोजान शाहवार खातून से कहता है कि आपने सूरत हाल को बहुत अच्छे से संभाल लिया। शाहवार खातून बेबसी की वजह से खामोश रहती हैं। फिर वो उस सिपाही से पूछती हैं कि आखिर तुम क्या खबर लेकर आए हो। वो सिपाही जवाबन कहता है ये बहुत अहम खबर है सुल्ताना, जिससे सुल्ताना ये समझ जाती हैं कि ये कोई निहायत अहम मामला है जिसको अमीर बुजान से भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सुल्ताना अमीर बुजान को हुक्म देती हैं कि बेहतर होगा आप अभी यहाँ से चले जाइए, हमें कोई जरूरी बात करनी है। अमीर बुजान जवाबन कहता है कि जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। अमीर बुजान ये बात इसलिए मान लेता है क्योंकि वो सिपाहियों पर इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता कि दर हकीकत अमीर बुजान हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा उस सिपाही के सामने सुल्ताना की बात को मानते हुए अमीर बुजान वहां से चला जाता है। अमीर बुजान दरवाजे के पीछे छुपकर उन दोनों के दरमियान होने वाली बातों को सुनने लगता है। दूसरी तरफ अल्परसलान और बाकी तमाम तर लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक अल्परसलान रुक जाते हैं। चागरी साहब अल्परसलान से पूछते हैं कि क्या बात है। अल्परसलान जवाबन कहते हैं मेरे भांजे मसूद की बात तो अपनी जगह, बाकी तमाम तर शहजादों के बारे में भी कोई खबर नहीं दे रहा, आखिर क्या वजह है। चागरी साहब कहते हैं इस बात को लेकर मैं भी परेशान हूं, आखिर उनको लेकर कोई भी बात क्यों नहीं की जा रही। चागरी साहब कहते हैं कोई तो मसला है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अल्परसलान जवाबन कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं। जहां तक मेरा ख्याल है बाकी तमाम तर शहजादों को यरगमाल बनाया हुआ है और उन तमाम तर शहजादों की जिंदगी भी खतरे में है। चागरी साहब कहते हैं मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है, क्योंकि शाहवार खातून की आंखों से मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि ये वो शाहवार नहीं जो कि मेरी बेटी है। उसकी आंखों में एक डर और खौफ था। सलमान उन दोनों के दरमियान बात करते हुए कहता है कि अल्परसलान साहब, अगर यही मामलात हैं तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। अल्परसलान साहब कहते हैं कि परेशानी की बात असल ये है कि हम अपनी बहन और अपने भांजे की जान बचा सकें, उसके बाद अमीर बुजान को मारना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और साथ ही साथ वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि मैं वापस अपनी बहन और अपने भांजे की सूरत हाल पर गौर करने के लिए जा रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्परसलान बोलम 16 एपिसोड नंबर 36 का आगाज कुछ इस तरह होता है। चागरी साहब अल्परसलान से कहते हैं कि आपने ये कह तो दिया कि आप वापस जाकर उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक सुल्ताना है और दूसरा नायब, वो दोनों आपको अपनी सल्तनत में मुदाखलत नहीं करने देंगे। और अगर आप किसी भी सूरत में किले के अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तब भी आप उन शहजादों को कैसे बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ वासपुरा कान का मंजर दिखाया जाता है, जहां जनरल दुकास अपने सिपाहियों से बात कर रहा होता है। वो उन्हें हुक्म देता है कि अच्छे से छानबीन की जाए, हर कमरे की अच्छे से तलाशी की जाए। इतने में वहां केका मनूस भी आ जाता है। सिपाही जनरल दुकास का हुक्म सुनने के बाद उसके हुक्म पर अमल करने लगते हैं। गवर्नर केका मनूस पूछता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। जनरल दुकास जवाबन कहता है कि आपको शायद मालूम नहीं, करामती लोग इस हद तक फैल चुके हैं कि वो हमारे सिपाहियों का भेष भी इख्तियार कर सकते हैं, और वैसे भी वो हमारी जान लेने के बहुत करीब आ चुके थे। और इसके साथ साथ अगर हम तुर्कों के कबीले में मारिया को अपना जासूस बनाकर भेज सकते हैं तो तुर्क भी हमारे महल में
किसी न किसी को अपना जासूस बनाकर भेज सकते हैं। लिहाजा इस तरह के तफ्तीशी अमल को जारी रखना चाहिए। चुनाचा सिपाही ऐसे ही कर रहे होते हैं। महल में मौजूद हर कमरे, हर जगह की तलाशी ली जा रही होती है। इसी दौरान वो सिपाही उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां अल्पागोत बैठकर खत लिख रहा होता है। वो सिपाही अल्पागोत के कमरे में दाखिल हो जाता है और अल्पागोत से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो कुछ है वो मुझे दे दो। अल्पागोत गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, ये कैसी बदतमीजी है, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो सिपाही जवाबन कहता है कि हमें हुक्म है कि हमने पूरे महल की तलाशी करनी है, लिहाजा तुम्हारे पास जो खत है वो तुम हमें दो ताकि हम देखें कि तुमने उसमें क्या लिखा है। अल्पागोत वो खत उस सिपाही को पकड़ा देता है। इसके साथ साथ अल्पागोत उस सिपाही पर हमला करने के लिए पहले से ही तैयार होता है। दूसरी तरफ शहजादा अब्दुल रशीद शाहवार खातून को बताता है कि बुज़ान ने शहजादों को कत्ल करवा दिया है और जो बच गए हैं उनको यरगमाल बना लिया है। शाहवार खातून ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं और वो अब्दुल रशीद से कहती हैं कि जो शहजादे बच गए हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। अब्दुल रशीद अभी जवाब देने ही लगता है कि इसी दौरान बुज़ान उस कमरे में दाखिल हो जाता है और वो कहता है कि शाहवार खातून, आपको क्या लगता है कि आप मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ जो भी चाल चलेंगी, क्या वो कामयाब हो सकेगी। शहजादा अब्दुल रशीद गुस्से में आ जाता है और वो शाहवार खातून को कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे की ज़िंदगी तक वही इस सल्तनत का सुल्तान रहेगा, लेकिन इस गद्दार बुज़ान को इसके किए का बदला दिया जाए, इसको अभी इसी वक्त कत्ल करने का हुक्म दिया जाए। चुनाचे शाहवार खातून अपने सिपाहियों से कहती हैं कि अमीर बुज़ान को कत्ल कर दो। अमीर बुज़ान और सुल्ताना के सिपाहियों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई के नतीजे में सुल्ताना के सिपाहियों को शहीद कर दिया जाता है और वही शख्स जो अब्दुल रशीद की जान बचाकर आया होता है वही अब्दुल रशीद की गर्दन पर तलवार रखकर खड़ा हो जाता है। अमीर बुज़ान अपने सिपाहियों से पूछता है, क्या अब्दुल रशीद ने बाकी शहजादों के ठिकाने के बारे में बताया है। उसका सिपाही जवाब देता है कि जी नहीं, अब तक नहीं बताया। लिहाजा बुज़ान हुक्म देता है कि अब्दुल रशीद ने अगर अपना सर भी हिलाया तो इसको कत्ल कर डालना और अभी इसको यहाँ से ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। दूसरी तरफ अल्परसलान साहब जंगल में मौजूद होते हैं और उन्हें हसन ताबे की 1 साल पुरानी बात याद आती है कि महल की तरफ बहुत सी सुरंगें और कुएं से बहुत से खुफिया रास्ते पहुँचते हैं और हसन ताबे बताते हैं कि उन रास्तों का इस्तेमाल मैं कई मरतबा कर चुका हूँ। जब भी सल्तनत का कोई राज किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना होता था तो मैं उन्हीं रस्तों का इस्तेमाल करता था। अल्परसलान साहब हसन ताबे के बताए हुए रस्तों में से एक रस्ते का इंतखाब करते हुए झाड़ियां हटाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे को कुछ सीढ़ियां जा रही हैं। जब वो उन पर चलना शुरू करते हैं तो वो महल के अहाते में दाखिल हो जाते हैं। वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो उनको पहरेदार सिपाही दिखता है, लिहाजा अल्परसलान मजबूरन उस पर हमला करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्परसलान का मकसद किसी गजनी सिपाही को कत्ल करना नहीं होता और वो इस सिपाही को पहले ही बता देते हैं कि तुम डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें बेहोश करूंगा। दूसरी तरफ तुगरुल साहब इसी मामले पर बातचीत कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर सूरत हाल अल्परसलान के मुताबिक है तो फिर अल्परसलान ने वो वसगान जाने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। चागरी साहब कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी शाहवार खातून को किस चीज़ का खौफ है। बुज़ान ने आखिर उसको किस बात पर वरगला दिया है। क्या मेरी बेटी शहजादों के दरमियान होने वाली तख्त की जद्दोजहद को लेकर परेशान है या मामला कुछ और है। तुगरुल साहब आगे से जवाब देते हैं कि बुज़ान की हुई हरकत यानी मौदूदू साहब को कत्ल करवाना तो वाज़िया है और अब इसके बाद वो चाहेगा कि सुल्तान मसूद को अपने हाथों में रखे और गजनी सल्तनत को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर दे। चागरी साहब जवाबन कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमीर बुज़ान और तमाम तर करामती लोग इस वक्त अपनी फतह मना रहे हैं। तुगरुल साहब जवाबन कहते हैं कि आप थोड़ा सब्र रखिए, अभी सुलेमान साहब को शहजादों की कोई खबर लाने दीजिए, उसके बाद हम कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार करेंगे। चागरी साहब कहते हैं कि अगर अल्परसलान साहब अपने मिशन में कामयाब नहीं होते तो हमें एहतियातन अपनी फ़ौज को तैयार रखना चाहिए और वहाँ पर सुल्ताना और उनके बेटे की मदद करने के लिए पहुँचना चाहिए। तुगरुल साहब कहते हैं इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे क्योंकि ये तासुर फैलेगा कि हमने गजनी सल्तनत पर हमला कर दिया है, जबकि हम सिर्फ अमीर बुज़ान और करामती लोगों पर हमला करना चाहते हैं। चागरी साहब कहते हैं कि इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि कौन गजनी सल्तनत से है और कौन करामतियों में से है। तुगरुल साहब जवाबन कहते हैं कि अल्परसलान और सुलेमान साहब के मिशन को पूरा होने दे, उसके बाद हम जायज़ा लेंगे और सियासी जंग लड़ेंगे, यानी कि एक तहरीक चलाई जाएगी जिसमें अमीर बुज़ान और उसके साथियों का चेहरा बेनकाब किया जाएगा।
تاکہ دونوں سلطنت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بزان اور اس کے ساتھی دراصل کرامتی ہیں، کیونکہ اس وقت اتنی نازک صورتحال ہے کہ اگر ہم امیر بزان اور اس کے ساتھیوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تعصب یہ پھیلے گا کہ ہم نے غزنی سلطنت کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ یوں پوری دنیا کو پیغام جائے گا کہ دو مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ چاغری صاحب جواباً کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشرقی سرحدوں کا معاملہ ہے۔ ہماری مشرقی سرحدیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں اور ہماری سیاست کی پیش نظر ہماری ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اتنے میں سلطان تغرل وہاں موجود حاجی کو حکم دیتے ہیں کہ ایک سفیر کو روانہ کیا جائے جو سلطان مودودو کے حوالے سے سلطان مسعود اور ان کی والدہ سے جا کے تعزیت کرے۔ چاغری صاحب یہ بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو سنگین صورتحال کے مطابق جنگ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرے بھائی کو ابھی سیاست کی پڑی ہے۔ دوسری طرف الپرسلان غزنی سلطنت کے سپاہی کا لباس پہن کر انہی سپاہیوں کے سامنے سے ہوتے ہوئے اپنے بھانجے مسعود کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھانجا مسعود جو کہ سویا ہوا ہوتا ہے وہ اسے بیدار کرتے ہیں، لہٰذا وہ شور مچانے لگتا ہے کہ اس کے ماموں آ گئے ہیں۔ الپرسلان اپنے بھانجے سے کہتے ہیں کہ آپ کو خاموش رہنا ہوگا، اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں آپ کی والدہ اور آپ کو آپ کے نانا کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بھانجے سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو تم ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہتا ہوں۔ لہٰذا مسعود باہر کھڑے سپاہیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میری والدہ شاہوار خاتون کو لے کر آؤ۔ سپاہی جواباً کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ پھر الپرسلان مسعود کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ مجھے چاغری صاحب نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی والدہ کو لے کر چاغری صاحب کی خدمت میں پیش ہو جاؤں، تو کیا آپ چاغری صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ مسعود جواباً کہتا ہے ہاں، میں چاغری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف واسپورا کان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں جنرل دوکاس کے سپاہی دو لوگوں کو لے کر جنرل دوکاس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہمیں کچھ خطوط ملے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس کالا لباس بھی تھا۔ وہ دونوں شخص جنرل دوکاس سے کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف دو لوگ ہیں، ہم پوری سلطنت میں پھیل چکے ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد دوکاس کے سپاہی انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر جنرل دوکاس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کیا تم نے پورے محل کی اچھے سے تلاشی لے لی؟ وہ سپاہی جواباً کہتے ہیں جی ہاں، ہم نے اچھے سے تلاشی لے لی ہے۔ دوسری طرف الپاگوت کے کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ سپاہی خط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ الپاگوت اس سپاہی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیتا ہے اور سپاہی کے پاس جتنی بھی چابیاں موجود ہوتی ہیں الپاگوت ان چابیوں کو نکال لیتا ہے۔ پھر اسی کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپاگوت اور باقی تمام تر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ الپاگوت کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی غدار ہمارے ساتھ تفتیشی عمل میں شامل تھا، لیکن جب میں نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، لہٰذا مجھے اس کو قتل کرنا پڑا، لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ شخص غدار تھا۔ جنرل دوکاس کہتا ہے کہ اس آپریشن سے ہمیں فائدہ ہوا۔ الپاگوت جواباً کہتا ہے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ لوگ آج کوئی تفتیشی عمل کرنے لگے ہیں۔ کیکا منوس جواباً کہتا ہے کہ یہاں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کا مشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اپنی سلطنت کو بڑھانا اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے حکمت عملی تیار کرنا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کھانے کے کمرے سے ایک ترک قالین ملا ہے۔ دیوجن وہ ترک قالین پکڑ کر اس کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ پھر دیوجن یہ نتیجہ نکالتا ہے یہ قالین کوئی عام قالین نہیں، کیونکہ اس میں مچھلی اور تیر بنا ہوا ہے۔ میں قسطنطنیہ میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ترکوں نے اپنے جاسوسوں سے بات کرنے کے لیے قالینوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے، لہٰذا جو سپاہی یہ قالین لے کر آتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جنرل دوکاس دیوجن سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مہارت پہ کوئی شک نہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت جلد اس جاسوس کو پکڑ لو گے۔ دوسری طرف آکنی اماں اور اقصیٰ خاتون ایک خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ آکنی اماں اقصیٰ خاتون سے کہتی ہیں کہ اس قالین کے اندر جو لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اقصیٰ خاتون کہتی ہیں کہ اس قالین میں یہ لکھا ہے کہ سلطان مودود شہید ہو گئے ہیں۔ آکنی اماں خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں تم سے بہت متاثر ہوئی ہوں اقصیٰ خاتون، تم نے تو بہت جلدی یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ آکنی اماں کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں خلیل صاحب قالین لے کر آئیں گے اور ان تمام تر قالینوں کو آپ پڑھیں گی، اور آکنی اماں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہر قالین لکھنے والے کا ایک اپنا نشان ہے اور میرا نشان ہلال ہے، اور اب سے تمہارے لیے بھی ایک نشان منتخب کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ نشان قالین کے کسی کونے میں بنایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نے کس کو کیا پیغام پہنچایا ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ چاغری صاحب قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چاغری صاحب قبیلے میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں،
ہم سرداری خیمے میں جا کے تمام تر صورتحال کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اتنے میں کراجہ خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ سلیمان صاحب کہاں ہیں؟ چاغری صاحب جواباً کہتے ہیں میری بیٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سلیمان صاحب بہت جلد قبیلے میں واپس آ جائیں گے۔ دوسری طرف وہ سپاہی شاہوار خاتون کے پاس حاضر ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مسعود صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ بزان یہ بات سن کر حیران ہوتا ہے کہ آخر مسعود کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ شاہوار خاتون کو اپنے کمرے میں بلا رہا ہے۔ شاہوار خاتون مسعود کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ شاہوار خاتون کمرے میں داخل ہو کر اپنے بیٹے کا حال حوال لینے لگتی ہیں کہ کیا آپ ٹھیک ہیں۔ امیر بزان بھی ان کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوتا ہے اور الپرسلان بھی شاہوار خاتون کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شاہوار خاتون الپرسلان صاحب سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے سپاہی کا لباس پہنے آپ ہمارے کمرے میں موجود کیا کر رہے ہیں؟ امیر بزان جواباً کہتا ہے اس سے ایک بات واضح ہے کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں، لہٰذا ہمیں اس کو ابھی زندان میں ڈال دینا چاہیے۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ یہ محل تمہارا نہیں، میری بہن شاہوار خاتون کا ہے۔ شاہوار خاتون بزان کو جواباً کہتی ہیں کہ اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں الپرسلان کا اس سرحد پر کوئی کام نہیں، لہٰذا بزان اپنے سپاہی کو بلا کر کہتا ہے کہ الپرسلان کو اس سرحد سے باہر نکالو اور یہ دیکھو کہ ہماری سرحد کے کسی حصے پر الپرسلان کا قبضہ تو نہیں۔ یہ سن کر مسعود الپرسلان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم چاغری صاحب کے پاس جائیں گے۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ میں بہت جلد آپ کو چاغری صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر الپرسلان بزان سے کہتے ہیں کہ تم بے فکر رہو، بہت جلد میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ امیر بزان شاہوار خاتون سے کہتا ہے اب آپ سفر کی تیاری کریں۔ شاہوار خاتون پوچھتی ہیں کون سا سفر؟ ناظرین دوسری طرف قرارگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ابراہیم ینال اپنے سپاہیوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کافروں نے بہت کوشش کی کہ یہاں پر حملہ کیا جائے اور اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں بہت حوصلہ اور صبر ہوتا ہے، اور آپ نے اپنا صبر، ہمت، بہادری اور حوصلہ دکھا کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو۔ اور پھر وہ مال غنیمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ سب آ کر اپنا اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اتنے میں باتور صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ابراہیم ینال صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم ینال صاحب پوچھتے ہیں کہ غزنی سلطنت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ باتور صاحب جواب دیتے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ ناظرین دوسری طرف الپرسلان چاغری صاحب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لہٰذا ہمیں کوئی دوسری حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اگر تمہارے پاس کوئی بہتر منصوبہ ہے تو بتاؤ۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پہلے ہمیں دوسرے شہزادوں کا پتہ لگانا چاہیے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بوسگان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ امیر بزان کی غداری ایک لعنت کی طرح جھلک رہی ہے، وہ کھل کر سب کے سامنے آ گیا ہے۔ کاراجہ خاتون سے یہ بات کرتے ہوئے الپرسلان کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ امیر بزان سے اب کوئی تعلق مت رکھیے۔ کراجہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امیر بزان کا تعلق کرامتیوں سے ہے؟ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ کراجہ خاتون آپ امیر بزان کی فکر چھوڑ دیں، ہمارے لیے آپ بہت قیمتی ہیں، آپ میری بیٹی کی طرح ہیں۔ کراجہ خاتون جواباً کہتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا بھائی بے گناہ ہے، اس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف شاہوار خاتون قبیلے میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سرداری خیمے میں داخل ہو کر اپنی والدہ سے ملتی ہیں۔ ناظرین کچھ ہی دیر میں ایپیسوڈ نمبر 37 ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 37 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ امیر بزان کے چنگل سے کیسے آزاد ہوئیں؟ ہم سب آپ کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ شاہوار خاتون جواباً کہتی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر چاغری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آئے تو ہمیں تو یہ موقع بھی نہیں ملا کہ ہم آپ سے آپ کے شوہر کی تعزیت کر سکیں، کیونکہ آپ کے پیچھے امیر بزان کھڑا تھا، لہٰذا ہم سب آپ کے شوہر کے حوالے سے آپ سے تعزیت کرتے ہیں۔ شاہوار خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر میں امیر بزان کے مشورے سے آئی ہوں، امیر بزان نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس جاؤں۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے اس نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے؟ شاہوار خاتون جواباً کہتی ہیں کہ میں تنہا اس لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ امیر بزان کے ڈر سے میں آپ کو حقیقت نہیں بتا رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ امیر بزان سے مجھے یا پوری ریاست کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد راجہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی غدار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ میرا بھائی کسی بدماشی کی وجہ سے وزیر نہیں بلکہ اپنی قابلیت کی وجہ سے وزیر بنا ہے۔ شہوار خاتون کہتی ہیں کہ راجہ خاتون نے بالکل صحیح کہا، بوزان غدار نہیں ہے بلکہ وہ تو ریاست کا ایک وفادار وزیر ہے۔ چاغری صاحب شہوار خاتون کو یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ہماری دشمن نہیں ہیں بلکہ ہم تو ایک خاندان ہیں، چلے ہم اس مسئلے پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ دوسری طرف امیر بوزان شہزادوں کے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور اس سپاہی کی گردن کاٹ دیتا ہے جس سے عبد الرشید فرار ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے کہ الپرسلان ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں شہزادوں پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف دیوجن واسپورا کان میں قالینوں کی دکان پر جا کھڑا ہوتا ہے اور قالینوں کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ قالین بیچنے والا بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے۔ دیوجن اس سے بات کیے بغیر قالینوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اتنے میں الپاگوت کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ یہاں پر سب سے بہترین تجارتی مال موجود ہوتا ہے۔ جناب آپ کس قسم کی قالین کو تلاش کر رہے ہیں مجھے بتائیے۔ اسی دوران دیوجن کے ہاتھ وہ قالین لگ جاتا ہے جس کی وہ تلاش میں تھا، اور پھر وہ اس دکاندار کو گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ دکاندار کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیوجن کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم قالین والا قافلہ کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اتنے میں وہ شخص پیچھے کھڑا الپاگوت کو دیکھتا ہے۔ الپاگوت گردن کے اشارے سے اسے منع کرتا ہے کہ دیوجن کو کچھ مت بتاؤ۔ دوسری طرف شہوار خاتون اپنے والد چاغری صاحب کو یقین دلا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو تمام تر باتیں جو بتائی ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سچائی ہے تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ الپرسلان شہوار خاتون سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ باقی شہزادے کدھر ہیں؟ کیا بوزان نے آپ کو یہ دھمکی دی ہے کہ وہ باقی شہزادوں سمیت آپ کے بیٹے کو بھی مار دے گا؟ شہوار خاتون جواب دیتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ امیر بوزان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اور میں آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ آئندہ بوسگان اور میرے بیٹے کے قریب مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر شہوار خاتون وہاں سے غصے سے جانے لگتی ہیں۔ ان کی والدہ ان کو منع کرتی ہیں کہ ایسے اٹھ کے مت جائیے، لیکن وہ اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں مانتی اور وہاں سے جانے لگتی ہیں، اور وہ نشانی کے طور پر وہاں پر ایک خط چھوڑ جاتی ہیں۔ راجہ خاتون کی اس خط پہ نظر پڑتی ہے اور وہ اس خط کو اٹھا کر اپنے پاس چھپا لیتی ہیں۔ دوسری طرف واسپورا کان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں دیوجن اس تاجر کو پکڑے زندان میں لے آتا ہے اور اس پر بہت زیادہ تشدد کر رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قالین کہاں سے آئے ہیں اور یہ قالین کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ وہ دکاندار جواباً کہتا ہے کہ میں تو ایک سادہ سا دکاندار ہوں۔ دیوجن کہتا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ دکاندار سے موصول ہونے والے خط کو جنرل دوکاس کو پکڑا دیا جاتا ہے۔ جنرل دوکاس اس خط کو پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو جگہ جگہ کا پتہ لکھا ہوا ہے، اور دیوجن اس بات کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں سے ایک قالین الپرسلان کے قبیلے میں جائے گا، کیونکہ کچھ نشانی الپرسلان کے قبیلے سے ملتی جلتی ہے۔ خط میں پتے کے ساتھ ساتھ ناموں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جس میں سے ایک آکنی خاتون کا نام ہوتا ہے اور وہ الپرسلان کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا دیوجن اس تاجر سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ آکنی خاتون کون ہے۔ وہ تاجر اسے کوئی جواب نہیں دیتا، لہٰذا وہ الپاگوت سے کہتا ہے کہ ماریا سے رابطہ کیا جائے، ماریا کو یہاں پر بلاؤ تاکہ اس معاملے کی اچھے سے تفتیش کی جا سکے۔ دوسری طرف راجہ خاتون وہ خط لیے اپنے خیمے میں چلی جاتی ہیں اور وہ پڑھتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بابا میں بدقسمتی سے آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا کچھ چل رہا ہے، کیونکہ جس عورت پر مجھے بالکل بھی شک نہیں تھا جو میرے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ بھی امیر بوزان کی ساتھی نکلی۔ امیر بوزان نے مجھے، میرے بیٹے اور شہزادوں کو مارنے کی دھمکی دی ہے اور ان کو کسی خفیہ جگہ پر قید کر رکھا ہے۔ اب مجھے ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا امیر بوزان کہتا ہے تاکہ میرا بیٹا تخت کی جنگ میں مارا نہ جائے۔ میں آپ سے اس بات پر معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو سچ نہیں بتایا۔ دوسری طرف چاغری صاحب کی بیگم ان سے کہتی ہیں کہ جب ہماری بیٹی یہاں پر آئی تو مجھ سے تو پہچانی ہی نہیں گئی، اس کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا۔ چاغری صاحب جواباً کہتے ہیں کہ اگر امیر بوزان شہوار خاتون کو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا ان کو ہم پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کام آ سکتے ہیں؟ اتنے میں حسن تابے وہاں کھڑے جواب دیتے ہیں یقیناً آپ کی بیٹی کو آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں، لیکن امیر بوزان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔
الپرسلان کہتے ہیں کہ امیر بزان نے اپنی دہشت اور خوف اس حد تک شاہوار پر طاری کر دیا ہے کہ اس کی زبان پر گرہ لگ چکی ہے۔ الپرسلان کی والدہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک عورت اسی وقت سب سے زیادہ خوف زدہ ہو سکتی ہے جب اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہو۔ دوسری طرف شاہوار خاتون واپس آ کر امیر بزان سے کہتی ہیں کہ جیسا تم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ بزان اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی خادمہ سے پوچھتا ہے کیا شاہوار خاتون سچ بول رہی ہیں؟ اس کی خادمہ جواب دیتی ہے کہ یہ بالکل سچ بول رہی ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص آپ کی مخالفت کر رہا تھا صرف آپ کی بہن کے علاوہ، لیکن شاہوار خاتون نے آپ کا دفاع کیا اور وہاں سے چلی آئیں۔ امیر بزان کہتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل سے راضی ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم میری باتیں مانتی جاؤ گی تو میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر امیر بزان اس کمرے سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف الپا گوت جنگل میں موجود ہوتا ہے۔ اقصیٰ خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ اقصیٰ خاتون آ کر الپا گوت سے پوچھتی ہیں کہ آخر تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ الپا گوت کہتا ہے کہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اس وقت میں بہت پریشان ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اقصیٰ خاتون کہتی ہے کیا بات ہو گئی ہے؟ الپا گوت جواباً کہتا ہے کہ یہ میری والدہ کو لے کر ہے، یعنی کہ آکنی اماں۔ بازنطینیوں کو تفتیشی عمل میں ایک قالین ملا جہاں سے انہوں نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ اس قالین کے ذریعے ترک آپس میں بات چیت کرتے ہیں، لہٰذا اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آکنی اماں کون ہے۔ میری والدہ یعنی کہ آکنی اماں کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسری طرف الپرسلان صاحب حسن تابع سے کہتے ہیں کہ میرے بھانجے کی جان کو خطرہ ہے۔ امیر بزان جب تک چاہے گا میرے بھانجے کو کھلونے کی طرح استعمال کرے گا اور جب چاہے گا اس کو مار دے گا۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا، اور پھر وہ حسن تابع سے پوچھتے ہیں کیا اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ ہو؟ حسن تابع جواب دیتے ہیں کہ میری جان آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ کمانڈر ہونے کی حیثیت سے میں ہر وقت اپنی ریاست کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سن کر چاغری صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ وہاں پر آکنی اماں بھی آ جاتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میں نے کراجہ خاتون کو گھوڑے پر سوار بہت تیزی سے ایک جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ وہ حاملہ ہے، خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر الپرسلان کراجہ خاتون کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون جو کہ گورنر کے لیے ماریا ہوتی ہے، گورنر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس قبیلے میں آکنی اماں کون ہے؟ ماریا خاتون کہتی ہے کہ اس کا مطلب اب تو تمہیں تمام تر چیزیں معلوم ہو گئی ہوں گی کہ ترک قالینوں میں کیا کچھ ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ اگر تمہیں پہلے سے ہی ان تمام تر چیزوں کی معلومات تھیں تو تم نے یہ سب ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ماریا خاتون کہتی ہے کہ پہلے مجھے صرف شک تھا، لیکن اب جب مجھے تمہارے منہ سے وہی بات سننے کو مل رہی ہے تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ معاملہ یہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو کوئی کچی خبر دوں۔ لہٰذا مجھے بھی حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ ترک قالین کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ماریا خاتون پھر بتاتی ہے کہ میں اور آکنی اماں ایک ہی خیمے میں رہتے ہیں۔ گورنر جواباً کہتا ہے کہ اگر تم دونوں ایک ہی خیمے میں رہتی ہو اس کے باوجود تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ماریا خاتون کہتی ہے کہ اب جا کر مجھے یہ تمام تر چیزیں معلوم ہوئیں جو کہ آکنی اماں نے مجھے خود بتائیں کہ وہ انٹیلیجنس کا کام کرتی ہیں۔ پھر ماریا سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ بات انہوں نے تم سے کیوں کی؟ ماریا جواباً کہتی ہے کیونکہ آکنی اماں چاہتی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد کسی نہ کسی کو یہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے وہ کسی کو تیار کریں اور ان کا انتخاب میں ہوں۔ دیوجن ماریا سے سوال کرتا ہے کہ مجھے آکنی اماں کے بارے میں مزید معلومات دو۔ ماریا خاتون جواب دیتی ہے کہ وہ قالین کو پڑھنے کے علاوہ جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتی ہیں جس سے وہ ترکوں کا علاج کرتی ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتی ہوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد گورنر ماریا خاتون کو حکم دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آکنی اماں کو مار دو۔ الپا گوت یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف امیر بزان اپنے کمرے میں بیٹھ کر خط لکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا سپاہی آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کی بہن کراجہ خاتون اس سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ امیر بزان کہتا ہے کہ اس کو اندر آنے دو۔ اپنی بہن کے آنے پر امیر بزان اس کو خوش آمدید کہتا ہے، جبکہ کراجہ خاتون غصے سے کہتی ہے کوئی خوش آمدید نہیں، اور اس کے سامنے وہ خط رکھ دیتی ہے جو کہ شاہوار خاتون چاغری صاحب کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ دوسری طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں سمیت جنگل سے جا رہے ہوتے ہیں۔ امیر بزان کے کچھ سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک زبردست لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے نتیجے میں الپرسلان اور ان کے سپاہی تمام تر کرامتیوں کو مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف کراجہ خاتون سے لایا گیا خط امیر بزان پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خط پڑھنے کے بعد وہ اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ یہ خط کسی اور کے ہاتھ نہیں چڑھنے دیا اور اس کو باحفاظت میرے پاس لے کر آئیں۔ کراجہ خاتون کہتی ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ جو بھی کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ منافق ہیں اور کرامتیوں میں سے ایک کرامتی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے چلی آئی اور میں آپ کو متقی ثابت کرتی رہی، جبکہ آپ بہت بڑے منافق نکلے۔ کراجہ خاتون پوچھتی ہیں کہ آخر تم اتنی بڑی غداری کیسے کر سکتے ہو؟ بزانہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ بس کر جاؤ۔ کراجہ خاتون جواباً کہتی ہیں کہ اب میں کیسے ان لوگوں سے نظریں ملاؤں گی؟ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا سر جھک گیا ہے۔ امیر بزان کہتا ہے سر جھکے گا نہیں، سر اٹھے گا، اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے دنیا اسی کے آگے جھکتی ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے قبیلے میں تمام تر لوگ تمہارے آگے جھکیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تغرل صاحب سلیمان کو تخت پر بٹھائیں گے؟ وہ ہرگز نہیں بٹھائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ زبان دیتا ہوں کہ جس دن میں تغرل صاحب کی جگہ پر بیٹھا، یعنی کہ میں سلطنت کا بادشاہ ہوا، تو میں سلیمان صاحب کے لیے بہترین فیصلے کروں گا، اور یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری بہن کو بھی ہوگا اور سلیمان صاحب کو بھی۔ کیا آپ ساری زندگی اس قبیلے کی مٹی میں گزارنا چاہتی ہیں؟ دوسری طرف ماریہ خاتون گورنر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آکنی اماں کو نہیں مار سکتی، میں آکنی اماں کو ماروں گی تو یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ گورنر کہتا ہے کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ماریہ خاتون کہتی ہے کہ ابھی میں نے اس سے مکمل طور پر یہ ہنر نہیں سیکھا، اور اگر میں اس کو مار دیتی ہوں تو کوئی اور شخص آ کر اس کی جگہ لے لے گا، اور اگر میں یہ ہنر سیکھ جاتی ہوں تو اس کا فائدہ ہم سب کو ہی ہوگا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ جو بھی نیا شخص آئے گا میں اس کے اتنا قریب نہیں ہو سکوں گی جتنا کہ میں آکنی اماں کے قریب ہوں۔ دیوجن کہتا ہے کہ شاید تم میری مدد کر سکتی ہو، اس قالین کو دیکھ کر بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ماریہ خاتون اس قالین کو دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جنرل دوکاس اوادوکیا کے والد کے قتل میں شریک ہے۔ یہ دیکھ کر ماریہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے۔ جنرل دوکاس پوچھتا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ ماریہ جواباً کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں مکمل طور پر اس ہنر کو نہیں سیکھ سکی، ابھی مجھے کچھ اور وقت درکار ہے، لہٰذا میرے لیے یہ پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ پھر وہ گورنر سے کہتی ہے کہ میں اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی آکنی اماں کو مارنے کا فائدہ نہیں، نقصان ہے، ابھی مجھے مکمل طور پر یہ ہنر سیکھنا ہے۔ دوسری طرف امیر بزان اپنی بہن کراجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کو راز ہی رکھنا، کیونکہ تم اور میں ہم دونوں اکیلے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سلطان مودود کے جنازے پر جانا ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ الپرسلان اپنے ساتھیوں سمیت وہاں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ امیر بزان سے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے ہم پر گھات لگا کر جنگل میں حملہ کیا، ہم نے ان سب کو مار دیا۔ اور پھر وہ امیر بزان سے کہتا ہے کہ آئندہ کراجہ خاتون سے تم کبھی نہیں مل سکو گے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اتنے میں شاہوار خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ پھر شاہوار خاتون کہتی ہیں کہ لگتا ہے میری بات تمہیں صحیح سے سنائی نہیں دی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہاں پر نہیں آؤ گے، لیکن تم میرے آتے ساتھ ہی میرے پیچھے پیچھے یہاں پر آ گئے ہو۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں کہ اس لعنتی شخص کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنی بہن کو کھو چکا ہوں، لیکن سلیمان کو اس کی بیوی نہیں کھونے دوں گا، لہٰذا میں کراجہ خاتون کو یہاں سے لینے آیا تھا اور میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ الپرسلان کے وہاں سے جاتے ہی امیر بزان شاہوار خاتون کو بازو سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری چالوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟ پھر وہ شاہوار خاتون کو وہ خط دکھاتا ہے۔ شاہوار خاتون وہ خط دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ خط امیر بزان کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ پھر امیر بزان کہتا ہے کہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس معاملے پر علیحدہ سے بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف مروہ قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلیمان صاحب اپنے قبیلے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ چاغری صاحب سلیمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شہزادوں کی کیا صورتحال ہے؟ سلیمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تمام تر ٹھکانے کھوجے لیکن ہمیں کہیں پر بھی شہزادے نہیں ملے۔ چاغری صاحب جواباً کہتے ہیں اس کا مطلب الپرسلان کا شک بالکل ٹھیک تھا، ان تمام تر سازشوں کے پیچھے امیر بوزان کا ہاتھ ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ الپرسلان کراجہ خاتون سمیت قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے کہ کراجہ خاتون کہاں سے آ رہی ہے؟ چاغری صاحب کہتے ہیں اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ الپرسلان صاحب آتے ہی سلیمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شہزادوں کا کوئی سراغ ملا؟ سلیمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ چلیں خیمے میں جا کر بات کرتے ہیں۔ سلیمان کراجہ سے پوچھتا ہے کیا تم بزان سے مل کر آ رہی ہو؟ کراجہ اپنی گردن جھکا دیتی ہے جس سے سلیمان سمجھ جاتا ہے کہ یہ بزان سے مل کر آ رہی ہے۔
दूसरी तरफ वासपुरा कांड का मंजर दिखाया जाता है, जहां दियोजन गवर्नर किकामोनूस से कह रहा होता है कि मैं जानता हूं कि आप मारिया पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मारिया को कालीन दिया गया तो उसमें से कुछ अल्फाज उसको पढ़ लेने चाहिए थे, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। गवर्नर कहता है कि यह सब बकवास है, अगर उसको कुछ भी पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। दियोजन कहता है इस मामले को लेकर हमें तेजी से हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। अवादोकिया कहती है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्परसलान कराजा खातून से सवाल करता है कि आपकी अमीर बुज़ान से बातचीत हुई है, क्या उसने कोई ऐसी बात की है जिससे हमारी मदद हो सके? कराजा खातून खामोश रहती हैं। सुलेमान साहब कराजा खातून से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई मालूमात हैं तो तुम हमें बताओ, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का मसला है। कराजा खातून जवाबन कहती हैं कि आप लोगों का शक बेबुनियाद है, क्योंकि मेरी अपने भाई से बात हुई है और उसने कहा है कि मैं ऐसे किसी काम में मुलव्विस नहीं। अल्परसलान कलमा शहादत पढ़ने के बाद सुलेमान साहब से कहते हैं कि अब आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी बेगम कभी भी बुज़ान से ना मिल सके, क्योंकि आप इस मामले की संगीनी को बहुत अच्छे से जानते हैं। चागरी साहब ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि ये वक्त बहस करने का नहीं है। अल्परसलान जवाबन कहते हैं तो अब हमें क्या करना होगा? हम शहजादों के ठिकानों का कैसे मालूम करें? और हमें किसी भी तरह उन शहजादों को बुज़ान से बचाना होगा और उसके बाद हम बुज़ान का कत्ल करेंगे। दूसरी तरफ अक्सा खातून आकनी अम्मा के साथ बैठी हुई होती है। आकनी अम्मा ये पहचान लेती हैं कि अक्सा खातून परेशान है, लिहाजा वो अक्सा खातून से कहती हैं कि अब हमें मिलकर काम करना चाहिए और अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो उससे निमट लेना चाहिए। अक्सा खातून जवाब देती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके साथ रहते हुए मैं बहुत से मसाइल का हल निकालना जान गई हूँ। दूसरी तरफ कराजा खातून सुलेमान से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि शहजादों को कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। सुलेमान साहब कहते हैं कि अगर ये बात आपको मालूम थी तो आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया? कराजा खातून कहती है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इस मामले को आप हल करें। जब आप इस मामले को हल करेंगे तो आप तख्त पर भी बैठ सकेंगे। सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आपको क्या कुछ सूझ रहा है। इस फितने के वक्त में आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? कराजा खातून जवाबन कहती हैं कि मेरा मकसद हरगिज़ गलत नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस सल्तनत के लिए हीरो बन के सामने आएं, लिहाजा आप उस मामले को हल करें, यानी कि शहजादों को ढूंढ लें और इस सल्तनत की नज़र में एक हीरो बन जाएं। लिहाजा मैं आपको बताऊंगी कि शहजादे कहाँ पर हैं। सुलेमान हैरानगी से पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता कि शहजादे कहाँ पर हैं? राजा खातून जवाबन कहती हैं कि आपकी बहन और मसूद की ज़िंदगी खतरे में है और तमाम तर शहजादों की ज़िंदगी भी खतरे में है। जब आपकी बहन शहवार खातून आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आई थीं तो वो यहाँ पर एक ख़त छोड़ गई थीं जिसमें ये तमाम तर तफसीलात दर्ज थीं। मैंने वो ख़त उठा लिया और उसमें ये सब बातें लिखी थीं कि वली अहद शहजादों को यरगमाल बनाया हुआ है और आपकी बहन और उनके बेटे की ज़िंदगी भी खतरे में है। और फिर कराजा खातून उस वक्त को याद करने लगती हैं जब अमीर बुज़ान से उनकी बातचीत जारी होती है और इतने में उनका एक सिपाही आ जाता है। अमीर बुज़ान उससे बातचीत कर रहा होता है जो कि कराजा खातून सुन लेती है, जिसमें वो सिपाही ये बता रहा होता है कि शहजादों को मादरी कानों के करीब लेकर जाया जा रहा है, जिस पर अमीर बुज़ान कहता है कि इस मामले में हिफाजती तदाबीर की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कराजा खातून ये तमाम तर बातें सुन लेती हैं और फिर उसके बाद सुलेमान साहब को ये तमाम तर मामलात बता देती हैं। फिर कराजा खातून सुलेमान से कहती हैं कि ऐसा मौका दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, लिहाजा इस मर्तबा अल्परसलान को आगे मत रहने देना, बल्कि खुद इस मसले को हल करना। दूसरी तरफ रात का मंजर दिखाया जाता है जहां अक्सा खातून सितारों की तरफ देख रही होती है। अल्परसलान साहब भी उनके पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या तलाश कर रही हैं। वो बताती हैं कि आकनी अम्मा ने कहा है कि अपने लिए कोई निशानी तैयार करो ताकि कालीनी मामलात में मेरी अपनी एक पहचान हो। फिर वो बताती हैं कि आकनी अम्मा मुझे पढ़ना लिखना और कालीन बनाना सिखा रही हैं। इतने में अल्परसलान ज़मीन पर कुछ लिखते हुए इशारतन अक्सा खातून से अपनी दिल की बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ ही देर में एपिसोड नंबर 38 हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप एपिसोड नंबर 38 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां अक्सा खातून आकनी अम्मा से बातचीत कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि सिपाहियों ने ढालें क्यों बांधी हुई हैं, सिपाही कहाँ जा रहे हैं? आकनी अम्मा जवाब देते हुए कहती हैं ये लोग अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्परसलान कराजा खातून से पूछते हैं कि सुलेमान साहब कहाँ हैं? कराजा खातून जवाबन कहती हैं कि सुलेमान साहब शिकार पर गए हैं।
और फिर वो الپرسلان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الپرسلان جواب دیتے ہیں کہ میں بھی شکار پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر الپرسلان وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ آکنی اماں اور اقصیٰ خاتون بھی کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ حسن تابع ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کہاں جا رہی ہیں؟ آکنی اماں جواب دیتی ہیں کہ ہم جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ حسن تابع کہتے ہیں لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ دوسری طرف واسپورا کان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر کیکامنوس دیوجن سے کہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ترکوں کو بالکل علم نہیں ہونا چاہیے۔ دیوجن کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیے۔ دیوجن کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم آکنی اماں کو اغوا کریں گے تو یہاں پر موجود جو ان کا جاسوس ہے وہ ان کو خبر پہنچانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا اس مشن کو سپاہیوں کے ذریعے نہیں بلکہ میں خود جا کر حل کروں گا۔ گورنر کیکامنوس کہتا ہے کہ بہت اچھے، اس سے الپرسلان کو لگے گا کہ آکنی اماں کو امیر بوزان نے اغوا کیا ہے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ الپاگوت بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ الپاگوت ان سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیوجن جواباً کہتا ہے کہ ابھی نہیں، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر دیوجن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ الپاگوت یہی سوال گورنر کیکامنوس سے کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ کرائے کے قاتل لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ گورنر جواباً بتاتا ہے کہ یہ اسی عورت کو اغوا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتی ہے، لیکن خیال رہے کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا کیونکہ یہاں پر ترکوں کا ایک جاسوس موجود ہے۔ پھر گورنر الپاگوت سے کہتا ہے کہ قالینوں کی تفصیلات کے حوالے سے اپنی تفتیش جاری رکھیے۔ الپاگوت کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیے۔ دوسری طرف سلیمان صاحب امیر بوزان سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کراجہ خاتون نے مجھے بتایا کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور آپ نے میرے لیے کیا مقام سوچ رکھا ہے۔ ہم ایک خاندان ہی تو ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ امیر بوزان کہتا ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے، تم اس بات کو بخوب جانتے ہو۔ میں ہی وہ ناطق ہوں اور میں ہی کرامتیوں کی وہ لانتی شکل ہوں جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ سلجوقی ریاست کو لے کر کون سب سے بہتر سوچ سکتا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ سب سے بہترین ہے، اور جو مقام آپ نے میرے لیے سوچ رکھا ہے یقیناً اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یقیناً کرامتیوں کی شکل میں یہ آپ کا سیاسی منصوبہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس اختیارات آ جائیں اور سلجوق ریاست کو مزید زبردست طریقے سے طاقت مل سکے، اور ایسے مشن میں جڑنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ لہٰذا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ امیر بوزان جواباً کہتا ہے کہ جب تم اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے تب تمہارا رویہ کچھ اور بتا رہا تھا، اب اچانک ایسا کیا بدل گیا ہے کہ تم میرا ساتھ دینا چاہ رہے ہو؟ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ میں کھل کر سب کے سامنے آپ کی حمایت نہیں کر سکتا تھا، اگر میں ایسا کرتا تو اس سے مزید مشکلات پیدا ہوتی، لہٰذا اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے اس وقت میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ امیر بوزان یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور سلیمان کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری جائیداد سلطنت سلجوق میں سب سے زیادہ ہوگی۔ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ شکریہ، لیکن فی الحال مجھے قبیلے واپس جانا ہوگا کیونکہ مجھے وہاں کی صورتحال پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ کہتے ہی امیر بوزان سلیمان کو ساتھ لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ جس خزانچی کو آپ نے بلایا تھا وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر امیر بوزان سلیمان سے کہتا ہے کہ کراجہ خاتون کو جا کر میرا سلام پیش کیجیے گا۔ سلیمان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم جناب۔ یہ کہہ کر سلیمان اپنے گھوڑے کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا ہے۔ وہ دوبارہ محل کی طرف جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف شاہوار خاتون وہی خط پڑھ رہی ہوتی ہے جس میں مودودو صاحب کے انتقال کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ مودودو صاحب آپ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اچانک وہاں پر سلیمان صاحب بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ شاہوار خاتون سلیمان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ سلیمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ پریشان مت ہو، جو خط تم نے وہاں خیمے میں چھوڑ دیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ پھر سلیمان شاہوار خاتون سے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور پھر وہ اس منظر کو یاد کرنے لگتا ہے جب الپرسلان کو وہ تمام تر باتیں بتاتا ہے جو اس کو کراجہ خاتون سے معلوم ہوئی تھی، جس میں الپرسلان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً کراجہ خاتون نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کیونکہ وہ بوزان کی بھی وفادار نہیں ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے شہزادوں کو بچا لیا جائے، لیکن سرحد کی طرف جاتے ہوئے
اگر کوئی غزنی سپاہی ہمیں دیکھ لیتا ہے اور اس کی خبر امیر بوزان کو پہنچ جاتی ہے تو اس سے شہزادوں کی جان بہت خطرے میں آ جائے گی۔ لہٰذا یہ مشورہ الپرسلان صاحب کا ہوتا ہے کہ سلیمان بوزان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور اس کو اس بات پر یقین دلائیں کہ سلیمان بوزان کے ساتھ مل چکا ہے اور وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اور اس بات کی خبر شاہوار خاتون تک پہنچ جائے کہ ہم لوگ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا سلیمان یہ تمام تر باتیں شاہوار کو بتانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو مروا اور بوسگان کے درمیان موجود سپاہیوں کو یہ خبر پہنچانی ہوگی کہ الپرسلان اور سلیمان کو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ شاہوار خاتون کہتی ہے آپ کا منصوبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر ان سپاہیوں میں سے کوئی کرامتی ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کرامتی ہر جگہ پھیل چکے ہیں۔ سلیمان جواباً کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر غزنی سپاہیوں میں کرامتی سپاہی بھی موجود ہیں تو ارسلان صاحب ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، یعنی کہ غزنی سپاہیوں میں سے کرامتی سپاہیوں کا خود ہی صفایا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے حکم کی کوئی تعمیل نہ کر رہا ہو تو اس کو مارنے کا حکم جاری کر دیجیے گا۔ دوسری طرف الپرسلان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ سلیمان صاحب کو کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا اور امیر موزان والا مشن اچھے سے حل ہو گیا ہوگا۔ دوسری طرف دیوجن سلجوکی سپاہیوں کا لباس پہن کر سلجوکی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہر ایک قدم بہت پھونک کر اٹھانا پڑے گا، اور جو حلیہ میں نے تمہیں اس عورت کے حوالے سے بتایا تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور اب تم سب لوگ پھیل جاؤ اور اس عورت کو تلاش کرو۔ یہ سن کر سب سپاہی آکنی اماں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف آکنی اماں اور اقصی خاتون جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ آکنی اماں اقصی خاتون سے کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو الپرسلان سے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے بتاؤ کہ آپ دونوں آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے؟ اقصی خاتون جواباً کہتی ہے کہ کوئی اہم بات نہیں، بس ایک سرسری سی بات کر رہے تھے۔ آکنی اماں جواباً کہتی ہیں کہ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تم دونوں کے کسی کام آ سکوں۔ اقصی خاتون کہتی ہے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں اس کا ذکر آپ سے ضرور کروں گی۔ دوسری طرف اس جگہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ولی عہد شہزادوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ ان شہزادوں میں سے عبدالرشید کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کیا حالت بنا دی گئی ہے، ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر ہم اس جگہ سے باہر ہوتے تو شاید ہم تخت کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہوتے اور کسی بہتر کام کی طرف ہوتے، لیکن ان لوگوں نے دیکھو ہمیں یرغمال بنا رکھا ہے، اور اگر معاملہ پیچیدہ ہوتا تو ہم کسی فوجی دستے کے ساتھ مل کر اپنے تخت کے معاملے کو بھی دیکھ لیتے۔ دوسری طرف سلیمان صاحب جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا سامنا کچھ سپاہیوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ سلیمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور تم کون ہو؟ سلیمان ان کو اپنا تعارف کرواتا ہے اور ان کو شاہوار خاتون کی جانب سے ایک خط دیتا ہے۔ الپرسلان اور ان کے سپاہی دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سپاہی خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ الپرسلان کو ہماری سرحدیں عبور کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور اب انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ دور کھڑے الپرسلان جب یہ بات سن لیتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اب ہمارا وہاں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پہنچنے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی کہتا ہے کہ امیر بزان کی طرف سے سختی سے یہ منع کیا گیا ہے کہ الپرسلان سرحد کو عبور نہیں کرے گا۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ امیر بوزان صاحب کو اس کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے کیا تم نے یہ خط نہیں پڑھا جس میں شاہوار خاتون نے لکھا ہے کہ الپرسلان صاحب کو سرحد عبور کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس سرزمین پر سلطانہ کے حکم سے بھی بڑھ کر کسی کا حکم ہے؟ وہاں موجود دو سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ سپاہی بزان کے سپاہی کرامتیوں میں سے ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب وہاں پر موجود ان سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کمانڈر سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور جو بھی شخص ان سپاہیوں میں سے جانا چاہتا ہے یقیناً وہ لانتی کرامتیوں میں سے ہے، لہٰذا آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ پھر الپرسلان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پر شک ہو تو اس کا سر تن سے جدا کر دیجیے گا۔ کمانڈر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم الپرسلان صاحب۔ اس کے بعد الپرسلان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اقصی خاتون اور آکنی اماں جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ان کو کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہاں موجود دو خواتین سپاہی انہیں بتاتی ہیں کہ یہاں حملہ ہوا ہے۔ آکنی اماں اور اقصی خاتون اپنی تلواریں نکال کر ان سے لڑنے لگتی ہیں۔ آکنی اماں ان سے پوچھتی ہیں کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟
کیا تم لوگ اس بات سے باخبر نہیں ہو کہ ہم سلجوق کسی سے نہیں ڈرتے اور یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جان گنواتا ہے؟ دیوجن کے کہنے پر آکنی اماں اور اقصا خاتون کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آکنی اماں دوسری خواتین سے کہتی ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف دیوجن آکنی اماں سے کہتا ہے کہ ہم صرف تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم نے مزاحمت کی کوشش کی تو تمہارے سامنے ہی تمہاری بیٹیوں کو مار دیا جائے گا۔ آکنی اماں اللہ کا نام لیتے ہوئے ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں موجود باقی خواتین بھی بہت بہادری سے ان کافروں سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دو سپاہی وہاں موجود اقصا خاتون کی گردن پر تلواریں رکھ دیتے ہیں، لیکن آکنی اماں بہت بہادری سے ابھی بھی لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بالآخر وہاں پر موجود تمام تر خواتین کی گردنوں پر تلوار رکھ دی جاتی ہے۔ آکنی اماں یہ منظر دیکھ کر بے بس ہو جاتی ہیں۔ دیوجن ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تلوار پھینک دیں اور میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا آکنی اماں اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف الپرسلان اپنے سپاہیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادوں کی جان بچانے سے بھی زیادہ یہ اہم ہے کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی کرامتی نظر آئے تو تم نے اس کی جان کو بخشنا نہیں بلکہ اس کو جہنم واصل کر دینا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور کرامتیوں کی جانب سے کوئی خبر امیر بوزان تک پہنچ گئی تو میری بہن شاوار اور میرے بھانجے مسعود کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہاں پر ایک زبردست لڑائی کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ کرامتیوں اور الپرسلان کے سپاہیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں غزنی کے سپاہی بھی الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ بھی کرامتیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر لوگ بہت بہادری سے ایک کے بعد ایک کافر کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ سلیمان صاحب بھی بہت بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور گاجر مولی کی طرح تمام تر کافروں کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ الپرسلان بھی بہت بہادری کے ساتھ تمام تر کافروں کو مارتے چلے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بوزان کا ایک سپاہی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری ہوتی ہے۔ وہ سپاہی بوسگان پہنچ کر امیر بوزان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں شاہوار خاتون کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا گیا تھا کہ الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بوزان غصے سے سلیمان کا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے سلیمان، اور ساتھ ہی بوزان کہتا ہے کہ اب مجھے یہ منحوس خبر مت دینا کہ الپرسلان اور سلیمان نے سرحد کو عبور کر لیا ہے۔ وہ سپاہی جواباً کہتا ہے کہ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا ہے، انہوں نے سرحد کو عبور کر لیا ہے۔ امیر بوزان کہتا ہے تو اس کا مطلب الپرسلان کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ سلیمان کے ذریعے میرا اعتماد حاصل کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن شاہوار خاتون کے ساتھ مل کر وہ سرحد عبور کرنے کی اجازت بھی لے سکے۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھ سے میری طاقت نہیں چھین سکتے، اور پھر وہ غصے سے شاہوار خاتون کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف لڑائی کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں الپرسلان اور سلیمان صاحب کافروں کو ایک کے بعد ایک قتل کرتے جاتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنوں کو مارتے چلے جاتے ہیں ان سے زیادہ وہاں پر لڑنے کے لیے مزید آ جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے الپرسلان اور سلیمان صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کافروں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے شہزادے موجود ہوتے ہیں۔ الپرسلان وہاں پر موجود کرامتی سپاہیوں کو مار کر شہزادوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ شہزادہ عبد الرشید الپرسلان کا نام لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ باقی شہزادے بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب حکم دیتے ہیں کہ شہزادوں کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ دوسری طرف امیر بوزان قلعے کے صحن میں شاہوار خاتون کے گردن پر خنجر رکھوائے سپاہیوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ چند ایک سپاہی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر بوزان پاگل ہو گیا ہے، وہ شاہوار خاتون کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ امیر بوزان تو اپنی حدوں سے تجاوز کر چکا ہے۔ امیر بوزان یہ بات سننے کے بعد جواب دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے خاموشی اختیار نہ کی تو میں تم لوگوں کی زبانیں کٹوا دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی شاہوار خاتون کے بہادر سپاہیوں سے رہا نہیں جاتا اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ امیر بوزان بھی کرامتیوں کے ساتھ مل کر شاہوار خاتون کے سپاہیوں سے لڑتا ہے اور ان کو شہید کر دیتا ہے۔ پھر امیر بوزان محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دروازے پر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی شخص یہاں سے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ سپاہی جواباً کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم ہو۔ شاہوار خاتون کے بچے ہوئے سپاہی بہت بہادری سے کرامتی لانتیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف واسپورا کان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔
जहां आकनी अम्मा को गवर्नर के सामने पेश कर दिया जाता है। गवर्नर आकनी अम्मा से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम आकनी अम्मा है? आकनी अम्मा जवाबन कहती हैं, हाँ, मेरा नाम आकनी है। आकनी अम्मा उनसे सवाल करती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? दियोजन आगे बढ़कर कहता है कि हम जानते हैं कि आप मरवा कबीले की इंटेलिजेंस की सरबराह हैं और कालीन के जरिए आप जासूसों को पैगामात पहुंचाती हैं। इसी दौरान अल्पागोत वहां पर पहुंच रहा होता है। दूसरी तरफ अल परसलान, सुलेमान साहब और उनके सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से करामतियों का मुकाबला किया होता है और उन्होंने तमाम तर करामतियों को जहन्नुम वासिल कर दिया होता है। दूसरी तरफ अल परसलान अपने साथियों से कहते हैं कि शहजादों की जान की हिफाजत की जाए और इसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा हदफ ये होगा कि हम अपनी बहन शाहवार खातून और उनके बेटे की हिफाजत करें। लिहाजा हमें वहां जाकर अब उनकी हिफाजत करनी होगी। यकीनन इस बात से सब लोग मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि यही मिशन होता है कि पहले शहजादों की जान की हिफाजत की जाए और फिर बुजान तक ये खबर ना पहुंचे और अल परसलान और सुलेमान साहब समेत तमाम तर लोग वहां पहुंचकर अपनी बहन शाहवार खातून और मसूद की जिंदगी को बचा सके। दूसरी तरफ दियोजन आकनी अम्मा पर दबाव डाल रहा होता है और वो उनसे कहता है कि हमें मालूम है कि आप कालीन के ऊपर पैगामात पहुंचाती हैं। हमें एक कालीन मौसूल हुआ है और मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस कालीन का मालिक कौन है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने बाद किसी और को इस कालीन वाले काम की महारत सौंपना चाहती हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कालीन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको पढ़ के बताइए कि इसका मालिक कौन है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अक्सा खातून भी महल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। दूसरी तरफ दियोजन आकनी अम्मा पर दबाव डालते हुए कहता है कि इस कालीन पर क्या लिखा है, मुझे उसके बारे में बताइए। आकनी अम्मा अपने दिल में पढ़ती हैं तो वो वही पैगाम होता है जो कि अवादोकिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अवादोकिया के बाप का कातिल जनरल दोकास है। लेकिन वो ये बात दियोजन को फिलहाल नहीं बताती और आकनी अम्मा उस मंजर को याद करती हैं जब उनका बेटा अल्पागोत छोटा होता है और वो उससे पूछ रही होती हैं कि तुमने अपने लिए क्या निशानी इख्तियार की है। फिर अल्पागोत अपनी निशानी अपनी वालदा को दिखाता है, जिसमें एक मछली और एक तीर कमान होता है, और नाजरीन वही अलामत उस कालीन के ऊपर दर्ज होती है, यानी कि वो अल्पागोत का कालीन होता है। दूसरी तरफ अल्पागोत और अक्सा खातून खड़े बातचीत कर रहे होते हैं। अल्पागोत निहायत जज्बाती होकर अक्सा खातून से कहता है कि अगर उन्होंने मेरी वालदा को तकलीफ दी तो मैं उन सब से बदला लूंगा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अमीर बुजान तख्त पर बैठ जाता है और उसके सिपाही बार पहरेदारी कर रहे होते हैं। अमीर बुजान का सिपाही उसके सामने पेश होकर बताता है कि गजनी में मौजूद तमाम तर वफादार सिपाहियों को मार दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम करामतियों की हुकूमत है। जैसा आपने कहा था, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो रहा है और यकीनन अब वक्त आ गया है कि दुनिया को पता चल जाए कि हम करामतियों में कितनी ताकत है। दूसरी तरफ अल परसलान और सुलेमान साहब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र गजनी के सिपाहियों पर पड़ती है जो कि शहीद हो गए होते हैं, यानी कि करामती लोगों ने उनको शहीद कर दिया होता है। अल परसलान और सुलेमान साहब ये मंजर देखने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म हो गया होता है कि बुजान ने तख्त पर कब्जा कर लिया है। अभी सुलेमान की बात ख़त्म ही होती है कि करामती लोग चारों तरफ से अल परसलान और सुलेमान साहब के लश्कर के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां पर एक ज़बरदस्त जंग का मंजर दिखाई देता है, जहां सुलेमान साहब अल परसलान और उनके साथी बहुत बहादुरी से करामतियों को एक के बाद एक कत्ल करते चले जाते हैं। करामतियों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो जितनों को मारते चले जाते हैं उनसे ज़्यादा तादाद में वो लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अल परसलान और उनके साथी बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते चले जाते हैं। नाजरीन, वॉल्यूम 16 एपिसोड नंबर 36, 37, 38 का इख्तिताम हुआ। बहुत जल्द ट्रेलर और आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है। नाजरीन, कुछ ही देर में 1R+ वॉल्यूम नंबर 16 हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप 1R+ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।